افکار رومی، یہ کتاب محمد عبدالسلام خان نے لکھی تھی۔ اقبال اور رومی پر ایک مختصر سا مقالہ لکھنا چاہتا تھا۔ مولانا روم کی مصنفی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ابھی پہلے دفتر کا سرسری مطالعہ اور اس سے اشعار کا انتخاب بھی نہ کرنے پایا تھا کہ کچھ ایسے اشعار نظر سے گزرے کہ خود مولانا کے افکار سے دلچسپی ہونے لگی۔ اقبال کے تعلق سے نہیں بلکہ خود مولانا کے خیالات کی وجہ سے صوفیوں، اہل ذکر کے حلقوں، خانقاہوں اور مدرسوں میں شاید ہی کوئی اور کتاب اس ذوق و شوق سے پڑھی گئی ہو جیسے مثنوی مولانا روم۔ پچھلے 700 برس میں اس کی بے تحاشا شرحیں لکھی گئیں، لیکن اتنی ہر دل عزیزی کے باوجود اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اردو میں ہمگیر پیمانے پر مولانا روم کے تعارف کا صحرا اقبال کے سر ہے۔ 7ویں صدی کا بڑا حصہ مولانا روم کے زمانے کا وہ بہت پرآشوب صدی کا عہد تھا۔ 7ویں صدی ہجری خاص طور سے مسلم تاریخ کا تاریک اور ہولناک دور ہے۔ مسلم معاشرہ بے چارگی، مایوسی، بے یقینی اور خوف و ہراس کا شکار تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ تاتاری یلغار، جس نے قریب پوری مسلم دنیا کو سیلاب کی طرح آ لیا۔ ہزاروں شہر اجڑ گئے، علوم و فنون کے بڑے بڑے مرکز ویران ہو گئے۔ مولانا کا انداز بیاں عقل سے زیادہ احساس کو متاثر کرتا ہے اور دماغ سے زیادہ دل کو مطمئن کرتا ہے۔ مولانا کے اشعار کا اچھا خاصا حصہ توحیدی تاثرات سے تعلق رکھتا ہے۔ مثنوی میں احادیث کی کافی تعداد ہے۔ مولانا مفکر یا فلسفی نہیں کہ ان کے ہاں منظم اور واضح فکر کو تلاش کیا جائے۔ وہ صوفی ہیں۔ باری تعالیٰ بے سکت نہیں، توانا اور قدرت والا ہے۔ اس کی قدرت اور توانائی سے کوئی شے باہر نہیں۔ یہ پوری کائنات اپنی ساری عظمتوں اور باریک سے باریک پیچیدگیوں کے ساتھ اس کی قدرت کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخلوق کے اوصاف باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کے اجزاء ہیں، اس لیے توجہ کا مرکز یہ اجزاء نہ ہونے چاہیے بلکہ کل ہونا چاہیے۔ کائنات کی چہل پہل عمل سے ہے۔ مولانا باری تعالیٰ کے کسی فعل کو حکمت و مصلحت سے عاری نہیں مانتے۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا میں کوئی فعل ہمارے نقطۂ نظر سے اس میں اچھائی ہو یا برائی بے فائدہ اور عبث نہیں، ہم اس کی مصلحت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ معجزہ دیکھنے سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ ایمان و ایقان کے بجائے اس کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ فرشتے، مولانا نے زندہ جواہر کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ ان میں پہلی قسم فرشتے ہیں۔ ان کی فطرت حرص و ہوس سے خالی ہے۔ وہ سراسر نور ہی نور ہیں۔ عشق الہی ان کی زندگی ہے۔ تسبیح و تحلیل ان کی غذا ہے۔ ان کا شغل باری تعالیٰ کے لیے خضوع و مسکنت اور اس کے سامنے سجدہ گزاری ہے اور بس۔ انسان اپنی فطرت میں یہ روح اور جسد کا مجموعہ ہے۔ انسان اس میں مادیت کی آلودگیاں ہیں، جسم رکھتا ہے، اس لیے اپنے حصی وجود میں مکانی بھی ہے اور زمانی بھی، لیکن اپنے جواہر اور اپنی مانوی حقیقت میں نہ مکانی ہے نہ زمانی۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس عارضی تعلق کو اہمیت دیتا ہے اور اسی کو اپنی دلچسپی کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ انسان بظاہر کمزور اور عاجز ہے کہ مچھر بھی بے قرار کر دیتا ہے، لیکن اس کا باطن 7ویں آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ انسان باری تعالیٰ کا پرتو ہے۔ اس کی صورت باری تعالیٰ کی صورت کا عکس ہے۔
اس کی صفتیں باری تعالیٰ کی صفتوں کا سایہ ہے۔ باری تعالیٰ کے احکام کا یہی مظہر ہے۔ آدمی بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کی خواہشوں کو پورا کرے، اس کے احکام کی تعمیل کرے، اس کے دوستوں سے دوستی رکھے، اس کے دشمنوں سے دشمنی برتے۔ انسان عدم سے وجود میں آیا اور برابر ترقی کرتا چلا گیا۔ اس کی ترقیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بشری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اس موت سے اس کے جسم سے تعلق ختم ہو گیا اور اس نے ملکوتی زندگی میں قدم رکھا اور اب نئی قسم کی زندگی شروع ہوئی۔ یہ ملکوتی صورت بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ذات باری کے علاوہ ہر شے فانی ہے۔ مولانا انسانی حصوں کو ظاہری حصوں تک محدود نہیں سمجھتے۔ ظاہری حصوں کے علاوہ کچھ اور حصے بھی انسان میں ہیں جو ان ظاہری حصوں سے زیادہ لطیف، زیادہ گہری، زیادہ وسیع اور حاوی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے تھے۔ شریر لوگ شیطانی قوتوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ انبیاء کی صورت دیکھتے ہی ان کی تصدیق کرتے ہیں اور کچھ کو معجزے اور کرامتیں بھی ان کی طرف جذب نہیں کرتی۔ کچھ اپنی مسلسل نیک عملیوں سے جنت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور کچھ متواتر بد عملیوں کے باعث دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دو اجنبی ملتے ہیں اور دوست بن کے جدا ہوتے ہیں۔ دو دوست ملتے ہیں اور دشمنوں کی صورت میں اٹھتے ہیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ مولانا سب کی توجہ جذب اور کشش سے کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں اگر تم خوش ہو اور تمہارے خیالات میں حوصلہ مندی ہے تو تمہیں سانپ بچھو بھی مانوس اور دوست دکھائی دیں گے۔ مولانا کے نزدیک عیالداری، املاک اور ساز و سامان اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور ان کے حصول میں جدوجہد کرنا نہ فقر کے منافی ہے نہ دینداری کے خلاف ہے۔ بس یہ خیال رہنا چاہیے کہ مال و دولت کی محبت دل میں جاگزی ہو کر آدمی کے تن من پہ حاوی نہ ہو جائے بلکہ خود وہ اس پہ چھایا رہے۔ اطاعت اور فرما برداری یہی ہے کہ باری تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ احکام خدا اور سنت رسول کو دانتوں سے پکڑے بغیر جسمانی بندشوں سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ یوں تو انسان کے اندرونی اور باطنی عیب بہت ہیں جن سے راہ طلب میں خلاصی پانا ضروری ہے، لیکن ان سب کا سرچشمہ نفس باطن ہے۔ اس پر قابو پا لینا سب سے رہائی حاصل کر لینا ہے۔ پرہیزگاری، احتیاط اور تقوی کو زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی تقوی اور احتیاط پر موقوف ہے۔ تقوی سے طالب کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے جس پر باری تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور اس کی ہیبت پوری دنیا پہ طاری رہتی ہے۔ سلوک کا دوسرا مرحلہ سچا اور حقیقی عشق ہے۔ اس راہ کا یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ یہ خود سراسر آگ ہے اور اس کے راہی کی ہر سانس شعلہ۔ آدمی کی کیا حقیقت ہے؟ سمندروں کو ابال کر رکھ دیتا ہے، پہاڑوں کو ریت کی طرح پیس ڈالتا ہے، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور زمین میں لرزہ ڈال دیتا ہے۔ عشق یہ ایسا سودا ہے جس کے بعد کوئی سودا نہیں رہتا، نہ جسمانی نہ نفسانی، سب کو اپنی آگ میں بھسم کر دیتا ہے۔ عشق شرح و بیاں کی چیز نہیں، جو کچھ کہا جائے حقیقت اس سے بہت بالاتر ہوتی ہے۔ عشق اپنی وسعتوں اور گہرائیوں کی وجہ سے گفت و شنید کے پیمانوں میں نہیں سما سکتا۔ سمندر کے قطرے کون گن سکتا ہے؟ پھر عشق کا سمندر کہ دنیا کے 7ویں سمندر مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ عاشق کی زندگی یہ ہے کہ دن رات غم عشق میں گھلتا رہے۔ دن رات ختم ہو جاتے ہیں اور عشق کی آگ نہیں ختم ہوتی۔ عاشق کو اسی زندگی میں لطف آتا ہے۔ عاشق کی غذا فقط عشق ہے۔ ہستی کا بندھن اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ عشق اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں ہستی سے کوئی سروکار نہیں،
سرمایہ ہستی نہ رکھتے ہوئے عشق گویا سود ہی سود ہے اور بغیر اصل کے۔ پھر جسم کی ان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ 1000 جسم ہوں تو ان کے لیے تنکا، عشق الہی ان کی غذا، ان کو مادی غذاؤں کی کیا حاجت؟ عشق کا پہلا مطالبہ نذرانہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی طرح سر سامنے رکھ دو اور ہنسی خوشی جان قربان کر دو۔ محبوب کے ہاتھوں عاشق کا قتل، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ عشق کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے عکس کے بجائے معشوق کا عکس دیکھے۔ حور سامنے ہو تو حور کے بجائے محبوب نظر آئے۔ پھر اس درجے سے بھی گزر جانا ہے اور اب عشق ہی عشق رہتا ہے، اپنے سوا ہر شے کو کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد صرف محبوب رہتا ہے اور ہر شے فنا ہو جاتی ہے۔ عاشق کی صورت پردہ ہے، واقع میں معشوق ہی معشوق ہے۔ عاشق کی زندگی تو معشوق کی زندگی میں محو ہو گئی۔ وادی معرفت یہ سلوک کا تیسرا مرحلہ باری تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس وادی کی وسعتوں کی کوئی حد اور نہایت نہیں، راہ ہی راہ ہے، دیوان اور ایوان نہیں، چلنے والوں کی قطاریں یا تھک کر بیٹھنے جانے والوں کے پڑاؤ، رستہ ہی مسافت اور وہی منزل، تجلیوں اور انوار کی کوئی انتہا نہیں۔ وادی استغنا، سلوک کا چوتھا مرحلہ استغنا ہے۔ اس وادی میں قدم قدم پر خطرہ ہے، بارگاہ بے نیاز، نہ وہاں کوئی کسی کا عزرکار، نہ کسی کی بندگی کی حاجت، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی سے لالچ۔ قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، بڑے بڑے متکبر شہنشاہوں کا تخت الٹ دیے گئے، ہزارہا اسرائیلی بچے قتل ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی دشمن کے گھر اس کی آنکھوں کے سامنے پرورش ہوتی ہے۔ وادی توحید سلوک کا پانچواں مرحلہ توحید ہے۔ یہ وادی حسی اور مادی عالم سے پرے اور ماورا ہے۔ وادی استغنا سے طالب یہاں پہنچتا ہے۔ زمانہ اور اس کے فرق محو ہو جاتے ہیں۔ ازل اور ابد میں ماضی اور مستقبل کا امتیاز نہیں رہتا۔ روز و شب کا چکر چلنا بند ہو جاتا ہے، وحدت ہی وحدت رہ جاتی ہے۔ وادی حیرت سلوک کا چھٹا مرحلہ حیرت ہے۔ سالک تجلیات الہی کی کثرت اور رنگیوں سے حیران اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک طرح کی نور افشانی اور کبھی پہلے سے بالکل مختلف اور متضاد جلوہ فکنی، اور ہر ایک انوکھی۔ سالک کے ہوش اڑ جاتے ہیں، نظر خیرہ ہو جاتی ہے۔ اسرار حقیقت کے مشاہدے سے یہ حیرت زدگی ایسی نہیں ہے کہ نظریں ادھر سے پلٹ جائیں، نظریں ادھر ہی جم کر رہ جاتی ہیں۔ سالک حقیقت میں محو ہو جاتا ہے۔ وادی فنا سلوک کا ساتواں اور اپنے انداز کا آخری مرحلہ فنا ہے۔ مولانا کے سلوک کی یہی منزل مقصود ہے۔ ان کی پوری تعلیم اور ارشاد گویا اسی کی طرف دعوت، اسی کی تشریح اور اسی کے مختلف احوال، کیفیات اور اقسام کی تفصیل ہے۔ مثنوی کا غرض و غایت گویا فنا ہے اور اس کی چھاپ مثنوی پر بہت گہری اور نمایاں ہے۔ فنا کی ان مختلف صورتوں اور ان کی گو نگو کیفیتوں کو جو مولانا کے یہاں بیان ہوئی ہیں، سمجھنے کے لیے فنا کی توضیح اور تھوڑی تفصیل ضروری ہے۔ ان کے بغیر مولانا کے بعض ارشادات اور مشاہدات کی فہم میں دشواری ہوگی۔ فنا کی عام تشریح عدم مطلق یا شے کی اصل حقیقت کے بالکل نابود ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ کسی حقیقت کی کچھ خصوصیات کے زائل ہونے کا نام فنا ہے۔ کسی شے کی کچھ خصوصیات زائل ہوں گی تو خود بخود کچھ نئی پیدا ہوں گی اور پہلی کی جگہ لیں گی۔ اس نئی آمد کو بقا کہا جاتا ہے۔ کسی جسم سے اس کی سیاہی دور ہوئی اور اس کے بجائے سفیدی آ گئی، یہ سیاہی کی فنا اور سفیدی کی بقا ہے۔
فنا اور بقا ایک طرح سے لازم و ملزوم ہیں، ایک کا بیان دوسرے کا ذکر ہے۔ فنا رفت اور بقا آمد ہے اور بس۔ ہاں، صرف اتنا فرق ہے کہ صوفیہ ہر طرح کے اوصاف کی آمد و رفت کو بقا اور فنا نہیں کہتے، بلکہ ادنا کے زوال کو فنا اور اعلیٰ کے ظہور کو بقا کہتے ہیں۔ احوال و مقامات غائب ہو جاتے ہیں، کرامتیں محو ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں عقل و نفس فنا ہو جاتے ہیں، اور فنا ہونا بھی سامنے سے جاتا رہتا ہے، زبان پہ حق ہوتا ہے، اور تن بدن پر خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے وادی فقر و فنا میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ مشاہدہ حق کی منزل ہے۔ اس میں گفت و شنید، ہوش و حواس سب زائل ہو جاتے ہیں۔ فنا کی بہت نمایاں اور اہم قسم یہ ہے کہ سالک اپنے تمام اوصاف سے خالی ہو جائے اور خودی کے سارے امتیازی نشان محو ہو جائیں، صفات حق پوری طرح اس پہ غلبہ پالیں۔ مخلوق کا رنگ اترتا ہے تو خالق کا رنگ چڑھتا ہے، اور اس رنگ میں سالک مست ہو جاتا ہے۔ مستی اور جوش کے عالم میں منہ سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو معتدل حالات میں قابل گرفت ہوتی ہیں۔